السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے مزے کی ناولز کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات از قلم صدیقی۔ آفس میں زاویار آج سب سے پہلے پہنچا تھا، وہ زاویار جو عمومی دنوں میں وقت سے دوستی کم اور دشمنی زیادہ رکھتا تھا، مگر آج کیونکہ امن موجود نہیں تھا، وہ ہر چیز کا خیال رکھ رہا تھا کہ کہیں آفس کے نظام میں کوئی درار نہ پڑ جائے۔ عجیب محبت تھی اس کی جو وہ کبھی مانتا نہیں تھا۔ مایا نے فائل انگلیوں میں گھماتے ہوئے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ گڈ مارننگ سر۔ زاویار نے سر ہلایا۔ گڈ مارننگ۔ باس کا آج کا سارا شیڈیول میرے روم میں بھجوا دو۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے ہی لگا کہ اچانک پیچھے سے آتی ایک لڑکی اس سے ٹکرا گئی۔ ایک ہلکی سی چیخ، ایک فائل کا جھکنا اور چند بالوں کا اس کے شانے سے ٹکرانا، منظر چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ سوری سوری، وہ گھبراہٹ میں فائل سنبھالتی پیچھے ہٹی۔ یہ عیشا تھی، آج کی نئی جوائننگ۔ اس کے گھنے لمبے بال بڑی نفاست سے چوٹی میں بٹھے تھے، جس میں ہلکے گلابی پھول اتنی خوبصورتی سے لگے تھے جیسے اس نے گھر سے نکلتے ہوئے خوشگوار دن کی دعا بھی بالوں میں سجا لی ہو۔ ہلکے پنک رنگ کی شلوار قمیص، کندھے پر ترتیب سے رکھا ہوا دوپٹہ، ایک ہاتھ میں فائل، دوسرے بازو میں چھوٹا سا پرس۔ میک اپ کے نام پر صرف ہلکی سی لپسٹک، تھوڑا سا پاؤڈر، یوں کہ لگتا ہی نہ تھا کہ وہ تیار ہونے میں وقت ضائع کرتی ہے۔ اگر صرف بال دیکھے جاتے تو لگتا شاید آج کوئی فیشن شو ہے، مگر لباس اور انداز نہایت سادہ معصوم تھا۔ زاویار نے سخت لہجے میں کہا، دیکھ کے چلا کرو، اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنے کیبن میں چلا گیا۔ عیشا نے زیر لب سختی سے کہا، عجیب مخلوق ہیں یہ، اور آگے بڑھ گئی۔ مایا مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، یہ لو تمہارا کارڈ، سیدھا جاؤ، لیفٹ میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں چلی جانا، تھوڑی دیر میں باس تمہیں کام سمجھا دیں گے۔ عیشا نے شکر گزار انداز میں سر ہلایا، اوکے تھینک یو۔ وہ پرس کو بازو پر سنبھالے بالوں کی چوٹی کو ہولے سے ٹھیک کرتی اعتماد کے ساتھ کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ حیات آج خاصے تیاری کے ساتھ یونیورسٹی پہنچ چکی تھی۔ والدین کے لیے علیحدہ جگہ بنائی گئی تھی جہاں ندیم صاحب اور زینب بیگم مسکرا کر بیٹھ گئے، اور وہ خود سیڑھی دوڑتی ہوئی امایا اور سارا کے پاس آ گئی۔ عظمیٰ نے حیات اور امایا سے کہا، پتہ نہیں آج کون سے چیف گیسٹ آئے گا۔ حیات نے فوراً ناک چڑھا کر کہا، میں آ گئی ہوں، کافی نہیں ہے، یہاں چیف گیسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ امایا نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، بالکل، ہمارے ہوتے ہوئے چیف گیسٹ کی کیا ضرورت، یونی یہ شان تو ہم ہیں۔ وہ تینوں ابھی اپنی خوش گپوں میں گم تھی کہ اسٹیج کے پاس سے اناؤنسمنٹ ہوئی، تمام اسٹوڈنٹس اپنی اپنی نشستوں پر تشریف لے جائیں۔ چند لمحوں میں بھاگ دوڑ تھم گئی، شور سمٹ گیا اور سب اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ دوبارہ آواز ابھری، Dear students and respected parents, welcome to this convocation and please welcome our chief guest Mr. Aman Junaid Khan۔ جملہ ختم ہوا نہیں تھا کہ پورے ہال میں تالیوں کی گونج پھیل گئی۔ حیات نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھیں پل میں چھوٹی اور اگلے ہی پل غصے سے پھیل گئی۔ وہ امایا کے کان کے قریب جھک کر زہر خندہ لہجے میں بولی، یہ کہاں سے آ گئی یہاں؟ امایا نے معصومیت سے شانے اچکائے، کار سے آئے ہوں گے، اور کیسے؟ حیات نے دانت پیچے، عجیب انسان ہے، ہر جگہ حیات کے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں، ان کو کوئی اور کام ہی نہیں۔ وہ یہ سب اپنے آپ سے بڑبڑا رہی تھی۔ ادھر اسٹیج پر امن پرسکون لہجے میں بول رہے تھے، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ یہ میرے لیے بے حد فخر کی بات ہے کہ میں آپ سب کے اس بڑے اہم اور یادگار دن کا حصہ بن سکا۔ I wish all of you the very best for your future. May your path be full of success and happiness. Have a great future ahead. تالیاں پھر سے بج اٹھیں اور وہ آہستہ سے اسٹیج کے سامنے رکھے صوفے پر جا بیٹھے۔ اس کے بعد یونیورسٹی کے ہیڈ نے نام پکارنا شروع کیا۔ ٹیچر اسٹیج پر کھڑی مسکرا کر ہر اسٹوڈنٹ کو سرٹیفکیٹ دیتے انہیں سراہتے، اور ہال میں کامیابی کی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔ حیات نے ناک چڑھاتے ہوئے سرگوشی کی، یہ ٹیچر لوگوں کو کیوں کھڑا کروایا گیا ہے؟ امایا نے آنکھیں جھپکائیں، پتہ نہیں۔ عظمیٰ فوراً بیچ میں کود پڑی، ارے ٹیچرز ہی تو پیرنٹس کو ریویو دیں گی۔ حیات نے فوراً تڑخ سے جواب دیا،
یہ تو بہت غلط بات ہے، عظمیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ اس میں غلط کیا ہے بھلا؟ حیات نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اب سب مل کر حیات کی برائیاں کریں گے، بس دیکھ لینا، ایک ایک کر کے مجھ سے پچھلے 4 سال کا حساب لیں گی۔ امایا نے افسردہ سا چہرہ بنا لیا۔ بات تو صحیح ہے، پھر کیا کریں؟ عظمیٰ فوراً امایا سے پوچھا۔ تم کچھ کر سکتی ہو؟ حیات نے بے بسی سے سر ہلایا۔ نہیں، عثمان نے کندھے اچکائے۔ تو پھر اپنی باری کا انتظار کرو بس۔ امایا اچانک ہنسی روک کر بولی، اچھا ہوا میں اپنے پیرنٹس کو نہیں لے کر آئی۔ حیات نے فوراً پوچھا، تو کس کو لے کر آئی ہو؟ امایا نے فخر سے جواب دیا، پڑوس والی آنٹی کو۔ عظمیٰ کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہیں؟ امایا ہنسی، ارے میری پھپھو ہی تو پڑوس میں رہتی ہیں، انہیں لے کر آئی ہوں۔ عثمان نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، تو ایسے بولو نا، حیات کے ساتھ رہ رہ کر تم بالکل پوری پاگل ہو چکی ہو۔ حیات نے فوراً ناگواری سے کہا، ابھی حیات نا چپل اتار کے مارے ہی تم کو۔ میں کیا کی ہوں؟ عظمیٰ فوراً معصومیت سے بولی۔ حیات نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے آپ تو کچھ کرتی ہی نہیں ہیں۔ ہاں نا، عظمیٰ معصومیت سے مسکرائی۔ حیات نے گہری سانس لی، چپ ہو جاؤ، مجھے اب وہ ہو رہا ہے۔ امایا نے فوراً چونک کر پوچھا، وہ کیا؟ حیات نے آنکھیں پھیلا کر کہا، ارے وہی جو ٹینشن میں ہوتا ہے۔ امایا نے اندازہ لگایا، ٹائم ضائع؟ حیات نے نفی میں سر ہلایا، ارے نہیں۔ عظمیٰ نے فوراً کہا، انزائٹی؟ حیات نے سر ہلایا، ہاں سمارٹ۔ امایا نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، لیکن انزائٹی یہاں بیٹھے لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ حیات نے فوراً پوچھا، کیوں؟ ان لوگوں کو کیوں ہوگی؟ امایا نے ہنستے ہوئے بتایا، ہماری حرکتوں کی وجہ سے۔ حیات نے بے اختیار سر ہلایا، بات تو صحیح ہے۔ تینوں کی سرگوشیاں اور ہنسی مذاق پورے ہال کی سنجیدگی کے درمیان بالکل بے تکی لگ رہی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اگلے ہی لمحے یونی کے انچارج صبا میم ان کے عین پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ صبا نے سخت لہجے میں کہا، آپ تینوں کو کوئی مسئلہ ہے؟ حیات نے فوراً گردن سیدھی کی، نہیں، کیوں؟ صبا نے گھوری ڈالتے ہوئے کہا، آپ لوگ بہت ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہیں، چپ چاپ بیٹھیں ورنہ آپ کی باری پر آواز نہیں آئے گی۔ ان کا لہجہ بظاہر مؤدبانہ تھا، مگر ان میں اتنا غصہ چھپا تھا کہ سامنے کھڑے پتھر بھی کانپ جاتے۔ عظمیٰ نے فوراً نظریں جھکا لیں، جی سوری میم۔ صبا میم نے ناک سکڑی، خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ہال میں اپنا چکر لگانے لگی۔ جیسے ہی وہ دور ہوئی، حیات نے آنکھیں گھما کر سرگوشی کی۔ آج یقین ہو گیا کہ حیات واقعی بہت اسپیشل ہے۔ تبھی تو 500-600 بچوں میں سے آنکھوں کو صرف حیات ہی نظر آئی۔ عظمیٰ نے اسے گور کر کہا، جی نہیں، حیات اس لیے نظر نہیں آئی کہ وہ اسپیشل ہے، وہ اس لیے نظر آئی کہ سچ میں شور مچا رہی ہے۔ حیات نے مصنوعی معصومیت سے سینے پہ ہاتھ رکھا، کون سا؟ حیات یہاں کھڑے ہو کر؟ اور اب عادت سی ہو گئی ہے مجھے ایسے جینے کی، گا رہی ہے۔ عثمان نے ہاتھ جوڑ لیے، معاف کر دو بہن، میری غلطی تھی جو میں نے کچھ کہا۔ حیات نے روب سے آئی برو اٹھائی، ذرا سنبھال کر بولا کرو۔ تینوں نے چپ تو اختیار کر لی، مگر ہنسی ان کی آنکھوں میں بس سطور ناچتی رہی۔ اسٹیج پر ماحول ایک بار پھر تالیوں کی گونج سے بھر گیا جب سیما میم نے اگلا نام پکارا، ناؤ پلیز ویلکم مس امایا شاہ میر۔ ہال میں زوردار تالیاں بج اٹھیں۔ امایا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک ادا سے کہا، چلو اب امایا اپنی عزت افزائی کروا کے آتی ہے، اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ سٹیج پر پہنچتے ہی ہیڈ سر احمد نے ڈگری اس کے ہاتھ میں تھمائی، نائس پرفارمنس، ویری ویل ڈن۔ تھینک یو سر، امایا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے امن کی نظریں چونک کر سکڑ گئیں۔ ایک عجیب سی پہچان چمکی، جیسے کوئی دھندلا چہرہ اچانک ذہن کے پردے پر ابھر آیا ہو۔ امن نے آہستہ خود سے کہا، ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں، یاد نہیں آ رہا۔ سیما میم نے باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اسے بھی نصیحت کی، بس اپنے اندر تھوڑا سا سدھار لے آئیے آپ، باقی آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ حیات نے مس سیما کی بات سن کر فوراً بولی، ہاں اتنا برائٹ ہے کہ دکھ ہی نہیں رہا۔ عثمان نے فوراً حیات کو ٹوکا، بدتمیز۔ حیات نے کندھے اچکا کر جواب دیا، عجیب۔ پھر امایا اپنی چمکتی ہوئی ڈگری لیے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اپنی سیٹ کی طرف واپس لوٹ آئی۔ امایا اپنی جگہ بیٹھتے ہی ڈگری کو دونوں ہاتھوں سے ایسے تھامے بیٹھی تھی جیسے وہ سونے کی اینٹ ہو۔ فائنلی اتنا گھسنے کے بعد ڈگری مل ہی گئی۔ عثمان نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو۔ حیات نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا، اب ٹریٹ دو۔ امایا نے اسے گھور کر کہا،
भूखी दे दूंगी, वैसे बहुत सुकून मिल रहा है डिग्री हाथ में पकड़कर। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे नाजुक कंधों से। उस्मा ने ड्रामाई अंदाज में मुंह बना लिया। शर्म करो अमाया, तुम पढ़ाई को बोझ कह रही हो? अमाया ने कंधे उचकाए। तो इसमें शर्म करने वाली कौन सी बात है? उस्मा ने हथियार डाल दिए। कुछ नहीं भाई। उसी दौरान स्टेज पर सीमा मैम ने तीसरी बार उसका नाम पुकारा। मिस उस्मा शहजाद, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो बराहे मेहरबानी स्टेज पर आकर अपनी डिग्री वसूल कर लें। और यहाँ उज़्मा अब भी बातों में ही लगी बैठी थी। हयात ने इसे कोहनी मारी। उज़्मा? उज़्मा चौंकी। हाँ? हयात ने संजीदगी से पूछा। तुम्हारे बाबा का नाम शहजाद है? उस्मा ने कंधे पर दुपट्टा दुरुस्त किया। हाँ क्यों? हयात ने उंगली स्टेज की तरफ उठाई। क्योंकि टीचर तुम्हें तीसरी दफा बुला चुकी हैं इसीलिए। उस्मा के मुंह से बेख्तियार निकला। है? वो सदमे से फौरन खड़ी हो गई। हयात ने जोर से सर हिलाया। हाँ अब जाओ। हाँ हाँ, वो दुपट्टा संभालती घबराहट में तकरीबन भागती हुई स्टेज पर पहुंची। स्टेज पर पहुंचते ही सीमा मैम ने घूरी डाली। आपको आवाज नहीं जा रही थी क्या? उस्मा ने झूठ करते हुए कहा। नहीं मैम, मेरा दुपट्टा फंस गया था, सॉरी। अहमद सर ने नरमी से हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं, ये लो बेटा, मुबारक हो। डिग्री हाथ में आते ही उस्मा का चेहरा खिल उठा। वो तितली की तरह खुशी खुशी अपनी सीट की तरफ लौट आई। उस्मा अपनी सीट पर आती हयात को कोहनी मारते हुए कहा। हयात की बच्ची, पहले नहीं बता सकती थी? हयात ने मासूमियत से पलकें झपकाई। क्या? यही कि मैम मेरा नाम कॉल कर रही थी। इसी वक्त मिस सबा ने घूर कर इन तीनों को देखा। वही मखसूस सख्ती, वही खामोश धमकी। तीनों एक सेकंड में सीधी होकर बैठ गईं। चंद लम्हे बाद हयात बड़बड़ाई। ये हयात का नाम क्यों नहीं ले रही? पता नहीं, उस्मा ने नफी में सर हिलाया। माया ने हैरानी से कहा। कहीं हयात तुम दोबारा फेल तो नहीं हो गई? हयात ने झट से जवाब दिया। अरे नहीं, पूछा था मैंने मिस से। बोली नहीं तुम पास हो। और फिर माइक पर सीमा मैम की वाज़ेह आवाज़ गूंजी। नाउ प्लीज़ वेलकम मिस हयात नदीम सदीकी। स्टेज के सामने बैठे अमन के दिल की धड़कनें एक लम्हे को रुक गईं। अमन ने चौंक कर खुद से कहा, हयात? मेरे कान बज रहे हैं क्या? अरे दुनिया में एक ही हयात थोड़ी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोई और होगी। वो अपने दिल को समझा रहा था मगर दिल अपनी जगह जिद्दी था। मिस मैं हूँ। वो आहिस्ता से कुर्सी से उठी। हाँ तो जाइए बेटा, सबा मैम ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। अमाया ने उस्मा की तरफ झुककर कहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सबा मैम को हंसते नहीं देखा, तो अब देख लो, इसका क्रेडिट भी हयात को जाता है। उस्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। हयात जैसे ही स्टेज पर पहुंची, अमन की आंखें उस पर जम गईं। अमन ने धीमी हैरान आवाज में कहा, ये हयात है? और फिर हयात को देखने के बाद जो हर दफ़ा होता है, आज भी वही हुआ था। इसके होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। अहमद सर ने इसे डिग्री देते हुए कहा, बेटा ज़रा अपनी शरारतें कम कर लेना। अब आप ग्रेजुएट हो चुकी हैं माशाल्लाह। हयात ने फ़ौरन मुंह बनाया। सर, हयात कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। सीमा मैम, जिनसे हमेशा खौफ आता था, आज अजीब मोहब्बत से बोली। बेटा तुम रौनक थी क्लास की। हयात हैरान हुई। हैं मैं? ये वही सीमा मैम थी जो हर वक्त गुस्से में रहती थी, जिनके चेहरे पर मुस्तकिल बिगड़ा हुआ तासुर होता था। हयात से तो इनकी अलग ही जंग चलती थी। और आज वही खातून, इतनी नरमी, इतनी मोहब्बत। सीमा मैम ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए फिर कहा, हाँ बेटा वाकई तुम, थैंक यू। और फिर इसने डिग्री ली। मुड़कर स्टेज से उतरते हुए अमन को तीखी नज़रों से देखा, जुबान निकाली और अमन को चिढ़ाया और चलती बनी। अमन फिर मुस्कुराया। पागल लड़की। 4 घंटे तक चलने वाली इस तकरीब के आखिर में जब हर चेहरे पर थकन और उम्मीद दोनों एक साथ बसेरा किए खड़ी थी, तब अमन स्टेज के सामने आ खड़ा हुआ। इसने माइक थामा तो जैसे पूरा हॉल ठहर गया। आवाज में वही मानूस ठहराव, वही संजीदगी थी। तमाम स्टूडेंट्स जिन्हें आज डिग्री मिली, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इसने कहा तो कई आंखों में चमक उतर आई। यह आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा बाब था जो आज बंद हो रहा है। अगला सफ़ा कैसा होगा ये आपके हाथ में है। इस तालीम को ज़ाया भी किया जा सकता है और इससे दुनिया को रोशन भी किया जा सकता है। ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्हें इस साल डिग्री नहीं मिली, वो बिल्कुल भी मायूस ना हो। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर स्टूडेंट भी एक जैसा नहीं होता। खुद पर भरोसा रखें, दोबारा कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
اور میری ان پیرنٹس سے بھی گزارش ہے جن کے بچوں کو اس بار ڈگری نہیں ملی، برائے مہربانی ان سے نا امید نہ ہو، انہیں ڈانٹنے کے بجائے حوصلہ دیں، انہیں دوبارہ کوشش کرنے کا حوصلہ دیں، ان کا حوصلہ بنیں، کیونکہ زندگی رکتی نہیں، چلتی جا رہی ہے، بس آپ کی کوشش کا سفر بھی چلتا رہنا چاہیے۔ دیٹس آل، تھینک یو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ہال دوبارہ تالیوں سے گونج اٹھا اور امن مسکراتا ہوا اسٹیج سے اتر آیا۔ یار کیا بندہ ہے، زبردست، عظمیٰ نے بے ساختہ کہا۔ امایا نے ہولے سے آنکھیں صاف کی۔ ہاں، اس کی باتیں سن کر تو میری آنکھوں میں تو آنسو ہی آ گئے۔ حیات نے دونوں کو گھورتے ہوئے کندھے اچکائے۔ ہاں ہاں، بس بھی کرو تم دونوں ڈرامے باز، چلو کھانا لگ گیا ہے۔ اور یوں ہال میں بکھری ہوئی روشنی کے ساتھ لوگ ایک ایک کر کے کھانے کی میزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، مگر کئی دلوں میں امید کا چراغ ابھی بھی جلا تھا۔ عیشا نے تیسری بار گھڑی کی طرف دیکھا۔ انتظار کے لمبے سائے اس کے چہرے پر تھکن کی دھند سی بکھیر رہے تھے۔ یہاں بیٹھے ہوئے مجھے 3 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، یہ آفس والے مجھے کام دیں گے بھی یا نہیں؟ اس نے بیزار ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹاتے ہوئے کہا۔ سمیر نے سامنے بیٹھے بیٹھے ہلکا سا مسکرایا، جیسے اس کی جھنجھلاہٹ اسے خاصی دلچسپ لگ رہی ہو۔ شاید نہیں، وہ شرارت سے بولا۔ عیشا نے اسے گھورا۔ تمہیں تو مل گئی نا جاب، سمیر نے تھوڑا سا سینہ تان کر بے نیازی سے کہا۔ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ عیشا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جس میں ایک رسمی سا خلوص تھا۔ اچھا، مبارک ہو تمہیں۔ خیر مبارک، سمیر نے گردن ٹیڑھی کر کے غور سے اسے دیکھا۔ ویسے آج آپ کے بالوں میں پھول کس نے اگا دیے؟ عیشا نے فوراً گردن سیدھی کی، بال سمیٹے اور نہایت سنجیدہ لہجے میں بولی۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں نہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تو پھر اپنا منہ بند رکھیے پلیز، جیسا آپ کہیں۔ سمیر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سرنڈر محسوس کرایا، مگر اس کی آنکھوں میں معصوم سی شرارت ناک کی طرح پھن پھیلا رہی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکی فائل پکڑے ان کے قریب آئی۔ مس عیشا کون ہے؟ عیشا چونک کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ جی میں ہوں، لڑکی نے نظریں فائل پر جمائے ہوئے کہا۔ آپ کو زاویار سر بلا رہے ہیں، ان کے کیبن میں چلی جائیں، اور مسٹر سمیر آپ کو بھی، لیکن ایک ایک کر کے پلیز۔ سمیر نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اوکے۔ عیشا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ پہلے تم جاؤ پھر میں جاؤں گی۔ سمیر نے حیرت سے آئی برو اٹھایا۔ کیوں بھائی؟ یار بس چلے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا بولیں گے کیا نہیں بولیں گے۔ سمیر ہنس دیا۔ اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ بات ہے بھائی، پہلے تم جاؤ بس۔ اس کی آواز میں ضد کم اور خوف زیادہ تھا۔ سمیر نے آخر کار سر جھٹک دیا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، جاتا ہوں، اتنی پینک کیوں ہو رہی ہو تم؟ عیشا نے بامشکل سانس لیا۔ جاؤ۔ سمیر قدم اٹھاتے ہوئے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ عیشا نے بے اختیار ہتھیلیاں ملی، جیسے دعا مانگ رہی ہو کہ سب خیر سے گزر جائے۔ جاری ہے۔ اینڈ سے ناول کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ میں آپ سے ملتی ہوں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔